سندھ ہائی کورٹ میں جب ایک لاپتہ شخص کے کیس کے دوران سرکاری اداروں نے اپنی پرانی ڈھٹائی اور بے شرمی پر مشتمل بہانے کو استعمال کرتے ہوئے کہا عدالت سے کہ جناب یہ شخص ہم نے نہیں اٹھایا، یہ تو خود ہی غائب ہو گیا، تو سندھ ہائی کورٹ نے دوبارہ ہزاروں بار ماضی کی طرح ان سرکاری اہلکاروں کو یاد دلایا کہ منحوسو نامرادو اگر کوئی شخص خود بھی غائب ہوا ہو، خود بھی لاپتہ ہو گیا ہو، تو اسے بھی بازیاب کروانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی شخص گم ہو گیا ہے تو اسے بھی ڈھونڈنا تمہاری ذمہ داری ہے، نہ کہ صرف ان لوگوں کو جسے تم خود اٹھا کر لے گئے ہو۔ لہٰذا یہ بہانہ ہمارے سامنے نہ رکھو، ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ اٹھا کر تو تم ہی لے کر گئے ہو، لیکن اگر وہ خود بھی غائب ہو گیا، تم نے نہیں بھی اٹھایا، تو اس کو پروڈیوس کرنا کورٹ کے سامنے تمہاری ذمہ داری ہے۔ تم ہی اس ملک کی سیکیورٹی کے اور اس ملک کے لوگوں کی سیکیورٹی کے ذمہ دار ہو، تو اپنی ذمہ داریاں پوری کرو۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ جو صبح دوپہر شام ایسے کیسز سنتا ہے اور بہت تھک چکا ہے ایسے کیسز سنتے سنتے شاید، اس نے پی ٹی آئی کے لاپتہ شخص کے کیس کی سماعت کے دوران ایک جج نے ان اہلکاروں کو جنہوں نے ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عدالت کو بتایا کہ انہیں نہیں پتہ کہ وہ لاپتہ شخص کہاں ہے، عدالت نے انہیں سمجھایا کہ آپ ایسے کریں کہ بنیادی انسانی حقوق کا جو حصہ آئین پاکستان میں موجود ہے اس کو تبدیل ہی کروا دیں۔ اب صبح شام قانون سازی تو کر ہی رہے ہیں اپنے مفادات کی پروٹیکشن کے لیے اور عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے، تو ایک قانون سازی اور کرے کہ جو بنیادی انسانی حقوق کی جو گارنٹی کرتا ہے آئین پاکستان، اس چیپٹر کو ہی آپ نکال دیں، حذف کر دیں ایک نئی آئینی ترمیم کے ذریعے سے۔ آئیڈیا بہت اچھا ہے، صبح دوپہر شام لاپتہ افراد کے کیسز آپ کو عدالتوں میں بھگتنے بھی نہیں پڑیں گے، آپ بندوں کو اٹھائی جائیں اور غائب کیے جائیں، آپ کو کوئی پوچھنے بتانے والا ہی نہیں رہے گا۔ آپ کہیں گے کہ جی آئین میں تو ایسی کوئی پروٹیکشن ہی موجود نہیں ہے لوگوں کے لیے، لہٰذا اس ملک کو جنگل کا قانون یہاں پہ نافذ کر دیں، جس طاقتور جانور کا دل کرے وہ کمزور جانور کو کھا جائے، اور بھیڑ کی کھال میں جو بھیڑیے ہیں وہ پورے ملک میں دندناتے پھریں، اور عوام یا تو اس ملک سے بھاگنے پر مجبور ہو جائیں، یا اپنے بلوں میں محصور ہو جائیں، یا اپنی موت کا سسکتے ہوئے انتظار کریں، کیونکہ ریاست نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ظالم کی تلوار بنے گی، ظالم کی ڈھال بنے گی اور مظلوم کے خلاف ہی تلوار اٹھائے گی، اور عدالتیں چاہے دیواروں سے سر پٹکتی رہیں، چیختی رہیں، سخت ریمارکس دیں، فیصلے دیں، آرڈر پاس کریں، ان کی کوئی نہیں سنے گا۔ تو جس ملک میں عدالت کے حکم کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے معمولی سرکاری افسران کے سامنے بھی، اور وہ بھی عدالت کے احکام پر عمل کرنا کسر شان سمجھتے ہیں اور لوگوں کو اسی طرح اٹھانے کا عمل جاری رکھتے ہیں اور آئین کو پامال کرنے کا عمل جاری رکھتے ہیں، تو پھر وہاں پر جنگل کا قانون ہی نافذ ہو سکتا ہے جو کہ یہاں پہ ہے۔ یہاں پہ تو طاقتور کا قانون رائج ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ظلم کی حکومت قائم رہ سکتی ہے؟ میرے ولوں تے نہ ہی سمجھو۔